ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا آپ یہ دھیرے سے بول رہے ہیں، جب دھیرے سے اتنا اچھا بولتے تو تھوڑا بلند آواز سے کہیں یا حبیب اللہ، اور نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ یارو، نبی کے نام پر کہو یا رسول اللہ۔ ایک میسیج لے لو، جو ہاتھ اللہ و رسول کے نام سے اٹھتے ہیں اسے کبھی لقوہ اور خالص نہیں مارتا ہے، اس لیے اپنے ہاتھ کو سلامت رکھنے کے لیے نبی کے نام پر کہو یا حبیب اللہ۔ کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، اور پوچھا کہ میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے طلبہ رسول کا، پوچھا کہ میں نے چوما ہے، پوچھا کہ میں نے چوما ہے، پوچھا کہ میں نے چوما ہے طلبہ رسول کا۔ حضرت بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہترین خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے میں بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ شہنشاہ خطابت خطیب ملک اعظم ہندوستان مفکر اسلام حضرت علامہ ہاشم رضا اعظمی مصباحی کا استقبال پوری شاندار پوری جاندار پوری بیداری کے ساتھ نعروں پر ہوش میں کر لے۔ اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی نبی سے تو اتنے بلند آواز سے آپ اپنی آواز کو اٹھائیے گا کہ آپ کی آواز محبت کے معجون میں شامل ہو کر مدینہ شریف پہنچ جائے، اس لیے پوری بیداری کے ساتھ استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ ہاشم رضا اعظمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر والے اگر اٹھ کے ادھر آ جائیں، جگہ بھی خالی ہے، ٹھنڈک بھی کم لگے گی۔ آ جائیے بھائی، آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر جو کونے میں بیٹھے سننے اور سنانے کا ماحول بنا لیں تاکہ کچھ باتیں قیمتی باتیں آ جائیے بھائی، آ جائیے، آ جاؤ بچوں۔ ہاں یہاں بیٹھیے، خالی ہے، ہاں خالی بھی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اے بچوں تم لوگ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ نا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہمارے اسٹیج پر مستند اور معتمد علماء اکرام تشریف فرما ہیں، آپ حضرات ان کے چہروں کی زیارت بھی کرتے رہیں اور یہ ہماری کچھ باتیں بھی آپ حضرات سماعت کرتے رہیں۔ بڑے اچھے اچھے نعت خانوں کو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ ہمارے اناؤنسر صاحب میں ان سے واقف تو نہیں ہوں لیکن بڑی اچھی اناؤنسری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ اب انہی کی روش پہ عمل کرتے ہوئے عادت کے مطابق میں بھی دو چار شعر آپ تک پہنچا دوں، اگر آپ سنیں تھوڑا سا سننے کا ماحول بنا لیں۔ کئی سال پہلے میں نے ایک کلام نظم کیا تھا، طبیعت چاہ رہی ہے کہ وہی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ سنیں، مطلع یوں ہے کہ ورد درود سے دل مضطر مزے میں ہے، بے شک ورد درود سے دل مضطر مزے میں ہے۔ یہ جو مزے کا قافیہ ہے نا، اسی مزے کا مزہ لیجئے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کہ ورد درود سے دل مضطر مزے میں ہے، لکھ لکھ کے نعت پاک
سخنور مزے میں ہے، واہ ورد درود سے دل مستر مزے میں ہے، لکھ لکھ کے نعت پاک سخنور مزے میں ہے، اور جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، بے شک جس نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نبی کے نام پہ خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے نام پہ خود کو مٹا دیا، تو بعد فنا وہ قبر کے اندر مزے میں ہے، واہ 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 بعد فنا وہ قبر کے اندر مزے میں ہے، اور رشتہ رسول پاک کے روضے سے جوڑ کر، بے شک رشتہ رسول پاک کے روضے سے جوڑ کر، اما دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے، اب پانی پہ میں نے نام محمد کا لکھ دیا، پانی پہ میں نے نام محمد کا لکھ دیا، تو طوفان ڈر رہا ہے، سمندر مزے میں ہے، واہ 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 سمندر مزے میں ہے، اور یہ قدم رسول دو عالم کا ہے کرم، بے شک قدم رسول دو عالم کا ہے کرم، کہ طیبہ کی سرزمین کا پتھر مزے میں ہے، بے شک طیبہ کی سرزمین کا پتھر مزے میں ہے، اور یہ فیض رسول کریم ہے ہاشم، یہ فیض رسول کریم ہے ہاشم، کہ تیرے ہر ایک شعر کا تیور مزے میں ہے، تیرے ہر ایک شعر کا تیور مزے میں ہے۔ درود شریف پڑھیں ایک بار اور اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، جشن شادی کھانا آبادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اس لیے شادی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ شادی کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا ہی اٹوٹ اور بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے، چونکہ یہ سلسلہ دنیا کا سلسلہ ہے ہی نہیں، یہ تو آسمانی اور جنتی سلسلہ ہے۔ جب بھی آپ شادی کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ کہاں سے آیا ہے، شادی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ آج دنیا میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہر ملک میں شادی ہو رہی ہے، ہر علاقے میں شادی ہو رہی ہے، ہر قوم اور ہر مذہب میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپوزٹ جینڈر ہو، مخالف جنس ہو۔ مرد کی شادی مرد سے نہیں ہو سکتی، مرد کی شادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت ہو، عورت سے اس کی شادی ہوگی۔ عورت کی شادی ہونے کے لیے مرد کا وجود لازم ہے، عورت کی شادی مرد سے ہوگی۔ یہ اپوزٹ جینڈر مخالف جنس کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج دنیا والے الگ الگ قوانین فراہم کر رہے ہیں، دنیا والوں کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام جو پیغام دیتا ہے اور دنیا کا عموماً جو طریقہ اور وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد کی شادی عورت سے ہوتی ہے، عورت کی شادی مرد سے ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ لیکن جس عورت سے ہم شادی کر رہے ہیں، دنیا کے دیگر مذاہب کا اس کے تعلق سے کیا تصور ہے، کیا پیغام ہے؟ جب آپ دنیا کے دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب کی تاریخ پڑھیں گے تو تاریخوں میں یہ ملے گا کہ یہ عورت مردوں کے لیے مصیبت گردانی گئی ہے۔ جب کبھی آپ انگلش چیپٹر کو آپ تلاشیں گے، عیسائی مذہب کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے، تو عیسائی مذہب یا انگریزی زبان میں عورت کو وومین کا نام دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں عورت کو وومین کہا جاتا ہے۔ وومین کے معنی ہوتا ہے مرد کی مصیبت۔ اللہ اکبر! یہ کس کا تصور ہے؟ یہ عیسائیوں کا تصور ہے۔ اور اپنے ہندوستان کے مشرکین کی کتابوں کا جب جائزہ لیں گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت اگر کسی مرد کے ساتھ ہے تو پھر وہ مرد بہت زیادہ قریب نہیں ہو سکتا اپنے معبود سے،
بہت زیادہ راہ سلوک کا وہ راہی نہیں بن سکتا، یعنی بہت زیادہ وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ رہنما نہیں ہو سکتا۔ عورت جس کے بھی ساتھ ہے یا اس کے ساتھ مصیبت لگی ہوئی ہے وہ مرد کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے مذاہب کا معاملہ ہے۔ آپ پادریوں کو دیکھ لیجئے، ان میں رہبانیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کو تیاگ دیتے ہیں، تب جا کر کے بہت ہی برگزیدہ بندے بنتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بندے وہ کہلاتے ہیں۔ آؤ ذرا مذہب اسلام کا مطالعہ کیا جائے، فرمان رسول کو دیکھا جائے، اللہ کے پیغام کو دیکھا جائے۔ اسلام مذہب یہ کہتا ہے کہ جب تک مرد شادی نہ کر لے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہونے کے لیے اسے شادی کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یتزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان والنصف الباقی من یتق اللہ، کہ جس بندے نے شادی کر لیا ہے اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے، اور رہا آدھا ایمان تو اللہ سے تقوی اختیار کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے شادی کو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ تو کہتے ہیں کہ عورتیں تمہارے لیے مصیبت ہیں، عورتوں کے ساتھ رہو گے تو تم اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، مقرب بارگاہ الہی ہونا ہے، تو تمہیں شادی کرنا ہوگا، عورت کو اپنا شریک حیات بنانا ہوگا، عورت کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، تب اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ ہوگے، اللہ کی بارگاہ کے مقرب گردانے جاؤ گے۔ حضرات یہ ہے شادی کا بنیادی کانسیپٹ۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ شادی کو تیاگ دیتا ہے، شادی کو چھوڑ دیتا ہے، یا شادی سے جو انحراف کر دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور دوسری روایتوں میں فلیس منا، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے بھاگے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کے راستے کا مسافر بننے کے لیے یا مذہب اسلام کا راہی بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب بننے کے لیے ہمیں شادی جیسے مقدس فریضے کو انجام دینا ہوگا، ہمیں شادی کا راستہ عبور کرنا ہوگا۔ بہت سی روایتیں اس طریقے کی ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے جو سیکھا ہے، جو سلیقہ انہیں ملا ہے، اس کی روشنی میں انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کل موت واقع ہونے والی ہے اور آج میں بغیر شادی سے ہوں تو میں قطعاً بغیر شادی سے نہیں رہ سکتا، اگرچہ میری زندگی کا ایک دن باقی ہو مگر پھر بھی میں شادی کر لوں گا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرد رہ کر کے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، بغیر شادی کے میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ صحابہ اکرام نے ہم سب کو ایک درس دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ اب یہ شادی جو یہاں ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ایک نیچرل کوسچن ہے، فطری سوال ہے کہ سب سے پہلے کس کی شادی ہوئی ہے نا؟ یہ بات عام انسانی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، سب سے پہلے کس نے شادی کیا؟ تو سب سے پہلے شادی اس نے کیا جو سب سے پہلا انسان۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ اب ذرا سا امتحان بھی لینا ضروری ہے بیچ بیچ میں۔ آپ سمجھے کہ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے، سب سے پہلا انسان کون ہے؟ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی۔ ان کو پیدا کیا گیا عرش اعظم پر اور رکھا گیا ان کو جنت میں۔ سب سے پہلے ان کو جنت میں رکھا گیا، جنت میں وہ تنہا رہتے تھے، نہ جانے کتنا زمانہ گزرا ہوگا جنت میں سکونت اختیار کیے ہوئے۔ ہم سال 2 سال کی پیمائش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جنت کی دنیا تھی۔ جنت کی دنیا میں نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گھڑی ہے، نہ گھنٹہ۔
تو ہم کیسے اس کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ بس ایک اندازے کے طور پہ بتایا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں سال وہ جنت میں رہے. ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا اضطراب قلب بیان کرتے ہیں, اپنے دل کی بات بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ, تیری جنت بہت ہی حسین و جمیل, بہت ہی وسیع و عریض, لیکن اے اللہ اس جنت میں رہ کر کے میں جنتی پرندوں سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کر سکتا, میں پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتا, میں جنتی درختوں سے باتیں نہیں کر سکتا, میں اس کی کھڑکیوں سے اپنی طبیعت نہیں بہلا سکتا. اے اللہ, مجھ کو جنت میں مزید رکھنا ہے تو میری جنس کا کوئی پیدا کر دے, کوئی دوسرا انسان پیدا کر دے تاکہ میں اس سے باتیں کر سکوں, اس سے سکون حاصل کر سکوں, اس سے قرار قلب مجھ کو مل سکے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے. اب روایت پاک میں آتا ہے فَبَيْنَمَا نَامَ وَأَيْقَظَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ, حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں جاگنے اور سونے کی کیفیت میں تھے. اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو نکال لیا. پسلی یہ ہوتی ہے, سینے کی کڑیوں کو پسلی کہا جاتا ہے. بائیں پسلی کو نکال لیا اور اسی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت حوا کون ہے؟ ہم سب کی ماں اور حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی. کبھی آپ اندازہ کریں, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, پسلیوں کو جب آپ گنیں گے نا تو دائیں طرف کی پسلی زیادہ ہوگی, بائیں طرف کی ایک کم ہو جائے گی. کبھی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گن کر کے, اس لیے کہ ایک پسلی ہماری نکال لی گئی ہے اور اسی سے عورت کو جنم دیا گیا ہے, عورت کی تخلیق کی گئی. حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. یہ جنت کی باتیں بتا رہا ہوں میں. جنت میں آدم علیہ السلام ہے, جنت میں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اب وہ ان کے سرہانے حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تو دیکھ کر کے آپ سکتے میں ہیں, حیرت میں ہیں, کیا کہ ہے کون؟ پوچھ پڑے من آنتی, تو کون ہے؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا تھا انا حی, میں زندگی ہوں, یا انا حوا, یہ دوسری روایت میں حوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے اور میں تجھ سے سکون حاصل کروں. اب دو انسان ہو گئے جنت میں, ایک حضرت آدم اور ایک حضرت حوا. دو انسان ہو گئے, لیکن ان دونوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جنت میں نہیں رہنے دیا, بلکہ باضابطہ ان کی شادی کروائی, باضابطہ ان کا نکاح جنت میں ہوا. میں بالکل کانسیپٹ بنیادی بات بتا رہا ہوں, بیس. سب سے پہلا نکاح ہمارے باپ حضرت آدم کا ہو رہا ہے جنت میں. کس سے؟ حضرت حوا علیہ السلام سے. کہاں ہو رہا ہے؟ جنت میں ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا دن متعین ہو گیا, نکاح کا وقت متعین ہو گیا, جمعہ کا دن منتخب کیا گیا تھا. اور جنت میں توبہ نامی ایک درخت ہے. توبہ کے معنی ہوتا ہے خوشخبری, بشارت, اور اسی نام کا ایک درخت ہے جنت میں. اسی کے سائے میں باضابطہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح, ان کی شادی حضرت حوا علیہ السلام سے ہوتی ہے. جمعہ کے دن کا انتخاب کیا گیا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ بڑا ہی متبرک دن ہوتا ہے, بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے. اچھا جناب, اب شادی کے لیے کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کو فالو کرنے کے بعد شادی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک کتاب ہے مفتی عالمگیر صاحب قبلہ یہاں پہ جلوہ بار ہیں, فقہ کی بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے ہدایہ شریف. ہدایہ کی روایت میں ہے النکاح ینعقد بحضور شاہدین عاقلین حرین بالغین مع الایجاب والقبول, کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے میاں بی بی کے ایجاب و قبول سے, میاں بی بی کے راضی ہو جانے سے, ان کو ایک دوسرے کو قبول کر لینے سے. یہ ایک شرط ہوئی. دوسری شرط کیا ہے؟ دو عاقل بالغ
मुस्लिम आजाद गवाहों की गवाही से। ये 2 शर्त है निकाह, जिसको अरकाने निकाह कहा जाता है। मियाँ बीवी राजी हो, एक दूसरे को कबूल करें और इनके कबूल करने को 2 आकिल बालिग मुस्लिम आजाद मर्द गवाही दें उसकी कि हाँ इन्होंने कबूल किया, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो ये निकाह के 2 शरायत पाए गए। अब आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब शादी जन्नत में हो रही है तो इंसान तो 2 ही हैं, एक हजरत आदम है, एक हजरत हव्वा है। अब इन दोनों की तो शादी हो रही है। अब आया हजरत आदम की शादी में गवाही का फरीजा किसने अंजाम दिया था, या उनके निकाह का कानून और रूल कुछ अलग था, और उनकी गवाही में निकाह का फरीजा किसने अंजाम दिया और इजाब व कबूल किस तरीके से हुआ। और एक तीसरी चीज और बताई जाती है, निकाह में महर को वाजिब करार दिया जाता है। आज हमारे यहाँ जो महर मुतय्यन की जाती है वो उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी महर मुतय्यन की गई थी या नहीं की गई थी, और की गई थी तो कितनी की गई थी। अब इन तमाम सवालात को ज़हन इंसानी में पाला जाए, और ज़हन इंसानी पे गर्दिश कर रहे हैं। यही सवाल एक सहाबी रसूल हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम भी गर्दाने जाते हैं, जिन्हें साहिबुन नालैन वल विसादा के लक़ब से याद किया जाता है। 10 साल तक बारगाह रसूल में खिदमत अंजाम दिया है उन्होंने। उनके ज़हन में भी ये सवाल आता है क्या कि हजरत आदम की शादी हुई कैसे थी, गवाही का फरीजा किसने अंजाम दिया था, महर क्या चीज मुतय्यन की गई थी। ये सवाल लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हो जाते हैं और पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह से हुई थी, किसने गवाही का फरीजा अंजाम दिया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि वो तो जन्नत की बात है, मुझे क्या मालूम। मेरे नबी ने अपने जानिसार सहाबी के सवाल को रद्द नहीं फरमाया, बल्कि उसका जवाब इनायत फरमाया। अब यहीं से एक नुक्ता और मिलता है कि जो पहले हो चुका मेरे नबी उसे भी जानते हैं, जो हो रहा है उसे भी जानते हैं। आइंदा कल सुबह कयामत तक जो कुछ होगा उन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। जन्नत की बात पूछ रहे हैं साहबी रसूल। हजरत अनस ने पूछा या रसूल अल्लाह, गवाही का फरीजा किसने अंजाम दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुमुल मलाइकतुल मुकर्रबून, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी में जिन लोगों ने गवाही का फरीजा अंजाम दिया था वो कोई और नहीं थे बल्कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते थे, जो हमारे बाप की शादी में गवाह बन करके आ गए थे, गवाही का फरीजा अंजाम दिया। तो हजरत आदम की शादी में गवाही कौन लोगों ने दिया, फरिश्तों ने दिया था। ठीक है, अब एक चीज बच गई, महर। महर कितनी मुतय्यन की गई थी। महर के लिए एक मसला मैं पहले आपको बता दूं कि जो शरीयत मुहम्मदिया में महर की मिकदार बताई गई है वो ये ला महरा इल्ला अशरा दराहिम, 10 दिरहम से कम कोई महर हो ही नहीं सकती। 10 दिरहम की कीमत अगर मार्केट में हम मालूम करें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने कभी मालूम किया था 2000 से 2500 रुपया होती। अब तो और सोने चांदी का भाव बढ़ गया है। आप जो है मोस्टली आज के जमाने में मोस्टली 3000 से लेकर के 3500 रुपये तक मानिए, 35 एक पैमाना मान लीजिए, अंदाजा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मार्केट में मालूम करना होगा। 3500 रुपया महर की कम से कम मिकदार मुतय्यन करना है। अगर उससे कम किसी ने महर मुतय्यन कर दिया 1100 रुपया, 786 रुपया, लोग महर के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। जब महर मुतय्यन करने की बात आती है तो लाखों लाख रुपया शादी में खर्चा कर देंगे, माथे पे पसीना नहीं आएगा। जब महर मुतय्यन करना होगा तो कम से कम लोग सोचेंगे। ये बहुत बड़ा आलमिया है, बहुत बड़े अफसोस की बात है हमारे मुआशरे के लिए। सोचेंगे 786 रुपये बड़ा बढ़िया आदत है, इतना ही रख दिया जाए, 1100 रुपये रख दिया जाए। मैं कहता हूं जितनी ज्यादा हो सके उतनी महर रखो, इसलिए कि ज्यादा की तो कैद बता ही नहीं गई है। ज्यादा से ज्यादा कितनी महर हो, ज्यादा की मिकदार शरीयत ने बताया ही नहीं है। कम से कम
کم کے بارے میں بتایا ہے۔ 3500 روپیہ سے کم آپ مہر نہیں رکھ سکتے، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی مرضی اتنی مہر آپ متعین کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھنا یہ بہتر اور افضل قرار دیا گیا۔ بہتر یہ کہ زیادہ سے زیادہ مہر متعین کرے۔ اب اگر کسی نے 1100 روپیہ یا 786 روپیہ مہر رکھ دیا آج کے زمانے میں، تو مہر کل عدم قرار دیا جائے گا، مانا ہی نہیں جائے گا، مہر ہوگا ہی نہیں، جبکہ مہر واجب ہے، اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر 1100 روپیہ مہر متعین کیا اور شوہر نے اپنی بیوی کو ادا بھی کر دیا، ادا بھی نہیں ہوا، شوہر ابھی بھی قرض دار ہے، بیوی جب چاہے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے اپنا حق مانگ سکتی ہے، قرض دار ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مہر تو چلو ہو گیا، 1100 روپیہ رکھ دیا، ادا بھی کر دیا گیا، شریعت یہ کہتی ہے نہ تو مہر مانا گیا نہ تو یہ ادا ہوا، تو اب کریں کیا؟ یہاں کوئی اور راستہ نکلے گا یا نہیں؟ تو مفتیان اکرام کی بارگاہ میں پہنچیں، مفتی عالمگیر صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں کہ اس کا کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی طریقہ ہے؟ تو مفتی صاحب قبلہ بتائیں گے کہ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جو لڑکی، جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، جس کی مہر کا معاملہ ہے، اس طرح کی لڑکی اس کے خاندان میں دیکھی جائے گی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی پڑھی لکھی، اس کے عمر کے، اس طرح کے ہمجولیوں میں دیکھا جائے گا کہ ان کی مہر کتنی رکھی گئی ہے۔ تو جتنی مہر ان کے ہمجولیوں کی لڑکیوں کی رکھی گئی ہوگی، اتنی مہر کو مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ رکھا ہے مہر 1100 روپیہ، لیکن اس طرح کی لڑکیوں کی مہر اس کے خاندان میں 5000 رکھی گئی ہے، تو 1100 آپ کا نہیں مانا جائے گا، 5000 مانا جائے گا۔ جب 5000 شوہر ادا کرے گا تب جا کر کے یہاں مہر کی ادائیگی ہوگی۔ یہ شریعت محمدیہ کا قانون ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ 1100، 786، 3500 کتنا رکھا گیا تھا؟ تو وہاں تو روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں، ہم تو نوٹ دنیا میں گن رہے ہیں نا، سونے چاندی کا معاملہ یہاں دنیا میں ہے، درہم چلتا کبھی، دینار چل رہا تھا کبھی، کہیں ابھی بھی چل رہا ہے کسی علاقے میں، ہمارے یہاں نوٹ چل رہا ہے، روپیہ پیسہ وغیرہ ہے، یہ سکہ راج الوقت مانا جاتا ہے، لیکن جنت وہ الگ ہی دنیا ہے، وہاں تو دراہیم و دنانیر، روپیہ پیسہ، سکہ راج الوقت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اب آیا حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں مہر کون سی چیز کو متعین کیا گیا تھا؟ جب درہم نہیں تھا، دراہیم نہیں تھا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوئی پراپرٹی، تاکہ وہ کون سی چیز ہے جو مہر کے طور پہ متعین کیا گیا تھا، یا ان کی شادی میں مہر متعین ہی نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سوال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پاک میں آتا ہے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مہر کیا تھا ہمارے باپ آدم کی شادی میں؟ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یصلی 10 مرات علی حبیب اللہ، کہ وہ نہ درہم تھا، نہ چاندی، نہ سونا، نہ روپیہ، نہ پیسہ، مال و منال میں سے کچھ تھا ہی نہیں۔ مہر ضرور متعین کیا گیا تھا، لیکن پراپرٹی اور مال کی شکل میں نہیں، بلکہ آقا دو جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھنا مہر متعین کیا گیا تھا۔